لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لعلكم تشكرون. صدق الله وصدقنا رسوله النبي الصادق الوعد الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ سجدے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی دعائیں میری کہ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے. ہزاروں سال تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا جو بس ڈرتا تو مر کر بھی نہ تجھ سے میں جدا ہوتا. سارے حضرات محبت کے ساتھ آواز بلند عبادت کی نیت کے ساتھ نماز اور درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے والد اکرام جو سب بزرگ ہو، آج کا دن 10 ذی الحجہ کا دن پوری دنیا کے مسلمان جد الانبیاء سید الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام کی سنت پر ہر صاحب نصاب مومن عمل کرتا ہے. اللہ رب العالمین کے حکم سے ہر صاحب نصاب مسلمان پر قربانی کرنا ضروری ہے. یا دوسرے لفظوں میں یوں عرض کروں کہ اللہ رب العالمین نے عید الاضحیٰ کے موقع پر دنیا کے تمام مسلمان جو غریب مسلمان ہیں ان کے لیے گوشت کی دعوت کا انتظام فرمایا ہے. یہ جو غریب مومن مسلمان ہے جو سال کے اندر گوشت نہیں لے سکتا، جس کے پاس اتنی استعداد نہیں ہے، چلو کم از کم 10 ذی الحجہ کے دن اس کے گھر تک بھی گوشت پہنچ جائے.
ہمارے یہاں اکثر کیا ہوتا ہے، قربانی تو کر لی جاتی ہے، زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں اور جن کو جاننے والے ہیں ان کے گھروں میں بھیج کر جو بچا ہوا گوشت ہے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو فریج کی نیت بنا لیں۔ حالانکہ یہ جو قربانی ہے یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اس میں اگر اللہ کی رضا شامل نہیں ہوگی تو آپ 10 لاکھ 15 20 50 لاکھ کا بھی جانور ذبح کرو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا او میرے محبوب آپ اپنی امت کو کہہ دیجئے، اپنی امت کو فرما دیجئے، اپنی امت کو سمجھا دیجئے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، فرمایا یہ نماز اور یہ قربانی، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي اور جینا اور مرنا لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فرمایا یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہاں پر عجیب چیزیں سمجھائی، فرمایا دیکھو نماز بھی اگر اللہ کے لیے نہیں ہے، اگر نماز کے اندر کسی دوسرے کی شرکت آ گئی، دوسرے کی کوئی چیز آ گئی، اگر دکھلاوا آ گیا، اس کے اندر ریا آ گیا تو وہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اِنَّ صَلَاتِي، فرمایا نماز میرے لیے، اور فرمایا دوسرے لفظوں پر وَنُسُكِي جو قربانی ہے، فرمایا وہ قربانی میرے لیے اور قربانی اللہ رب العالمین کے لیے۔ لیکن فرمایا اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرما دیا، فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، فرمایا اللہ رب العالمین کو تمہارے گوشتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو خون بہانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے اللہ کو تمہارے خون کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ رب العالمین تو تمہارے اندر تقوی کو دیکھتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُ إِلَىٰ صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، اللہ پاک تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتے، اللہ پاک تمہارے مال کو نہیں دیکھتے، میرے اللہ کو یہ ضرورت نہیں ہے یہ کتنی حسین و جمیل ہے، یہ کتنی خوبصورت ہے، یہ کتنی حسن نسب والا ہے، اور وَأَمْوَالِكُمْ اس کا مال کتنا ہے، لَا يَنظُرُ إِلَىٰ صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، یہ کتنا لاکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے، اس کے پاس گاڑیاں ہیں، اس کے پاس بنگلے ہیں، اس کے پاس بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں، اس کے پاس تو بڑی جائیداد ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ان کو نہیں دیکھا کرتا، وَلَكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ کی نظر تو تمہارے دل کے نقطے کے اوپر ہے، تمہارے اعمال کے اوپر ہے کہ اس کے اندر میری رضا کتنی ہے۔ دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے لوگوں کو پیدا کیا، کسی کو مذکر بنا دیا، کسی کو مؤنث بنا دیا، کسی کو مرد کسی کو عورت بنا دیا، اور کسی کو رانا فیملی سے، کسی کو ملک فیملی سے، کسی کو خان سے، کسی کو درگاہ برادری سے، مختلف اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ قومیں بنا دی ہیں، لیکن مقصد قومیں نہیں ہے تو بڑے حسن نسل والا ہے، تو چھوٹے حسن نسل والا ہے، اللہ کے ہاں تیری کوئی اوقات نہیں ہے، اللہ کے ہاں تیری کوئی وقت نہیں ہے، اللہ کے ہاں تیرا کوئی مقام نہیں ہے، اللہ کے ہاں تیرا کوئی مرتبہ نہیں ہے، اللہ تیرے لیے تیرے سامنے مرتبہ پائے تو کس طرح ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ ساری قومیں یہ قبیلے یہ تو صرف میں نے تعارف کے لیے بنائے ہیں، اللہ پھر آپ کے ہاں کس کا مقام ہوگا، کون عزت والا ٹھہرے گا، کون مقام والا ٹھہرے گا۔ اللہ نے فرمایا ہاں اگر میرے لیے عزت
عزت پانی ہے، میرے سامنے مقام حاصل کرنا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اگر میرے سامنے عزت والا ہو کر آنا ہے تو تقوی اختیار کر کے آنا. تو ان ساری آیتوں سے معلوم ہوا میرے اللہ کو کسی کے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے اللہ کو کسی کے حسن نسب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے اللہ کو کسی کی جائیداد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو بڑا ملک صاحب ہے، تو بڑا خان صاحب ہے، تو بڑا جگیردار ہے، تو بڑا مولوی صاحب ہے، تو بڑا پیر صاحب ہے، اللہ کی قسم اللہ کے یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا. فرمایا تو اپنے سامنے گھر کے سامنے 50 لاکھ کا جانور مانگ، اگر اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے، اگر اس میں دکھاوا ہے تو وہ جانور کوئی قبول نہیں ہے، وہ تیرے منہ کے اوپر مار دیا جائے گا. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ کو دکھانا ہے تو اللہ کے ساتھ تقوی والی زندگی ہو. اسی لیے علماء نے لکھا جب انسان قربانی کا جانور کوشش کرے تو خود پالے، قربانی کے جانور کی خود پرورش کرے، قربانی کا جانور بچپن سے ہی خود اس کی پرورش اور دیکھ بھال کرے. اللہ اکبر. کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پال پوس کے بڑا کیا، ان کی پرورش کر کے جب وہ بڑا ہوا تو حکم آ دیا کہ گردن پر چھری چلا دو. اب وہ تو اتنی بڑی امتحان تو اس امت کے اوپر نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں یہ جو اندر کا حسد ہے، اندر کا حسد ہے، اندر کا بغض ہے، اندر کا کینہ ہے، اندر کی جتنی غلاظتیں ہیں، کم سے کم قربانی کا مطلب یہ ہے خالی جانور کو قربان نہیں کرنا، ان سب کے سب روح کو قربان کرنا ہے. سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے اللہ نے قربانی مانگی ہے لیکن لی نہیں. کیا مطلب؟ دل کے اندر محبت آ گئی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، لیکن اللہ پاک چاہتے تھے میرے خلیل کے دل میں صرف محبت میری ہونی چاہیے. خلیل قربان کرتے اپنے بیٹے کو، قربانی کے لیے لے کے گئے، چھری لے کر تیار ہو کر گردن پر پھیرنے شروع کر دی. اب یہاں بھی سمجھانا مقصود یہ ہے، میں واقعہ آجات نہیں کرتا، یہاں سمجھانا مقصود ہے او امت کے لوگوں، او قیامت تک آنے والے لوگوں، آج عید کا موقع ہے، عید کے موقع کے اوپر خیال کرنا. تم قربانی کا جانور تو ذبح کر رہے ہو لیکن تیرے دل کے اندر کسی کے بارے میں ضد ہے تو اس کو بھی ذبح کر دے، کسی کے بارے میں کینہ ہے تو اس کو بھی ذبح کر دے، کسی کے بارے میں حسد ہے تو اس کو بھی ذبح کر دے. آج قربانی کے دن سوچ کے رکھنا، قربانی کے دن یہ ذہن میں رکھنا کہ اگر تو قربانی کا جانور تو لاکھوں روپے کا ذبح کر رہا ہے لیکن سگی بہن کے ساتھ تیری بول چال نہیں ہے تو اللہ سے معافی مانگ، یہ نہ ہو کہ تیری وہ قربانی بھی قبول نہ ہو. اپنے اس اندر کے حسد کو ذبح کرنا پڑے گا، اندر کے ضد کو ذبح کرنا پڑے گا. قربانی کا مطلب یہ ہے یہ جو اندر ہم نے بت بٹھائے ہوئے ہیں اللہ کی رضا کو چھوڑ کر، اللہ کہتے ہیں کہ صلہ رحمی کرو، ہم نے قطع رحمی کی ہوئی ہے. اللہ کہتے ہیں محبت رکھو، ہم نے ضدینات کو رکھا ہوا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ جوڑ کے رکھو، ہم نے توڑا ہوا ہے. یاد رکھنا اصل قربانی یہ ہے کہ یہ اندر کے جو امراض ہیں ان کو ذبح کرنا پڑے گا. آج قربانی کا دن ہے، آج عید کا دن ہے، یہ فیصلہ کر کے اٹھو اگر کسی کی اپنے سگے بھائی سے بول چال نہیں ہے، چند ٹکوں کی خاطر نہیں ہے، کسی زمین کے ٹکڑے کی خاطر نہیں ہے، سگی بہن سے بول چال نہیں ہے، اگر سگی بہن نے اپنے حصہ مانگ لیا تو نے اس سے بول چال تک چھوڑ دیا، تو غریب کو پہنچاتا ہے، رشتہ دار کو پہنچاتا ہے، لیکن سگی بہن تیرا دروازہ دیکھتی رہتی ہے، کہتی ہے کاش میرا بھائی بھی آج میرے گھر آ کر گوشت کا ٹکڑا پہنچا جاتا. کہاں گئی آج ہماری وہ محبتیں؟ کتنے دن زندگی ہے، کتنے دن جینا ہے. قربانی یہ ہے کہ آج یہاں سے طے کر کے اٹھو. امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی بندے کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہے، کسی قریبی رشتہ دار کے ساتھ قطع تعلقی ہے، فرمایا اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے جھگڑے کو چھوڑ دے، اللہ کی رضا کے لیے وہ جھک جائے
کی رضا کے لیے وہ اپنا حق چھوڑ دے، قیامت والے دن آ کر وہ حق میں محمد الرسول اللہ سے لے لینا۔ سبحان اللہ۔ یہ تیری کیا زندگی ہے؟ عید والے دن تو اگرچہ بڑا آدمی ہے، تو نے 10 جانور ذبح کر دیے، لیکن تیری سگی بہن کے گھر تیرے گھر سے گوشت نہیں پہنچا۔ اللہ کے احکامات ایسے نہیں ہیں، ایسے نہیں فرمایا کہ گوشت کے 3 حصے کر دو، ایک حصہ غربا کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے۔ اللہ چاہتے تو سارا غربا کے لیے بھی دلوا سکتے تھے، حکم ہوتا تو 2 حصے غربا کے لیے جا سکتے تھے، رشتہ داروں کے لیے ایک حصہ جانے کا ایک مطلب یہ بھی ہے خیال کرنا اگر کسی قریب رشتہ داری کے ساتھ قطع تعلقی ہے تو آج اس کو بھی اپنے امن کو، اپنے اندر کے عزت کو قربان کر کے جا کر جھک جا اور صلہ رحمی اپنا لے۔ تیرا قریبی رشتہ دار ہے، کسی بات کے اوپر جھگڑا ہو گیا، کسی بات کے اوپر ضد آ گئی، سالوں سال گزر گئے، بہن کا منہ تک نہیں دیکھا۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی 2 بیٹیوں کی یا 2 بہنوں کی صحیح طریقے پرورش کرے گا، پرورش کرنے کے بعد ان کی شادی کر دے گا، شادی کرنے کے بعد ان کی دیکھ بھال کرتا رہے گا، فرمایا اپنی زندگی تک ان کی خیر خبر لیتا رہے گا، فرمایا قیامت والے دن میں محمد الرسول اللہ کے ساتھ وہ ایسے ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ آج بڑے بڑے دیندار لوگ، بڑے بڑے حاجی لوگ، بڑے بڑے نمازی لوگ ناراض نہ ہونا، ان قریبی رشتہ داروں کا خیال نہیں کرتے۔ باپ کے فوت ہو جانے کے بعد کبھی عید والے دن تجھے خیال نہیں آیا میرا باپ میری بہن کے گھر چل کے جایا کرتا تھا، میرا باپ میری بہن کے گھر جا کر خود گوشت دے کے آیا کرتا تھا۔ جب سے باپ کا سایہ اٹھا ہے بہن انتظار کے اندر رہتی ہے، کاش آج میرا بھائی آ جائے، آ کر میرے سر کے اوپر شفقت اور محبت سے ہاتھ پھیر کے کہے بہن پریشان نہیں ہونا، جب تک تیرا یہ ویر زندہ ہے، جب تک تیرا یہ بھائی باقی ہے تجھے کوئی پریشانی نہیں آنے دوں گا۔ لیکن ہمارے اندر کا ضد اتنا مضبوط ہو چکا ہے، ہمارے اندر کا حسد اتنا مضبوط ہو چکا ہے، ہمارے اندر کا بغض اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ وہ سارا دن گزر جاتا ہے، بہن دروازہ دیکھتی رہتی ہے کہ بھائی کی طرف سے کوئی تو آ جائے، لیکن بھائی ہے کئی سال ہو گئے کہ وہاں بہن کے دروازے سے گزر تک نہیں کیا۔ اس کو نہیں ہے گوشت دینے کی ضرورت، اس کو نہیں ہے تیرے پیسوں کی ضرورت۔ زیادہ سے زیادہ دیندار لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، گھر والی تو کہہ دیا وہ میری بہن کے گھر بھی گوشت بھیج دینا۔ نا میرے بھائی، یہ عید یہ بھی سکھانے آتی ہے کہ اپنی ضد عناد اور حسد کو بھی قربان کر دو۔ قربانی کرنے کے بعد گوشت لے لینا، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اپنی بہن کے گھر چلے جانا، جا کر دروازے پہ دستک دے دینا، جب بہن اندر آئے اس کو پتہ چلے گا میرا بھائی آیا ہے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دینا، محبت اور شفقت کے ساتھ۔ اللہ کی قسم جو اس کے دل سے دعائیں نکلے گی تیری زندگی بھی بن جائے گی، تیری آخرت بھی بن جائے گی۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر فرمایا جب بھی کہیں سفر سے واپس آتے تھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی بیٹی سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے۔ کیا ان کے محبت کے واقعات ہیں؟ ایک دن فرمایا کئی دن فاطمہ کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کر کے کہیں سے کچھ لے کے آئے، شام کو اتنا کھانا بچا، 4 روٹیاں بنی، حضرت علی المرتضیٰ کے لیے 1 روٹی بن گئی، سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 1 روٹی بن گئی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 1 روٹی بن گئی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی 1 روٹی
बन गई। अल्लाह अकबर। फरमाया इनकी रोटियां बन गई। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब रोटी सामने आ गई, खाना सामने आ गया, सब अपने खाने में मसरूफ हो गए, लेकिन अम्मा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा छोटे छोटे टुकड़े लेकर खा रही हैं। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देख रहे हैं। उन्होंने आधी रोटी खाई, आधी रोटी जो बाकी बची उसको लपेट कर अपने दुपट्टे के एक पल्लू के अंदर लपेट लिया और कहने लगी, अली और मुर्तज़ा मुझे जरा अपने बाबा के घर जाना है, इजाजत हो तो मैं हो के आऊं। उन्होंने अर्ज किया कि इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो भी मस्जिद नबवी में है। थोड़ी देर गुजरी, नमाज से फारिग हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ ले गए। इजाजत लेकर अम्मा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ ले गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर देखा और इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर में तशरीफ लाती, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते, खड़े होकर इस्तकबाल करते और चलकर जाते अपने बेटी को इस्तकबाल करते वहां तक, फिर अपनी बेटी का यूं हाथ देते, हाथ से यूं पकड़कर अपने सीने मुबारक से लगाते, आपकी बेटी को अपना हाथ तो चूमते, साथ लेके आते और फरमाया जब तक हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पहले न बैठ जाती, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बैठा करते थे। ये सबक सिखाया है आपको और मुझे कि अपनी बेटी हो या अपनी बहन हो, उसकी इज्जत इसी तरह करना, उसका इकराम इसी तरह करना, उसकी मोहब्बत उसके साथ इसी तरह करना। तो मैं कर रहा था, अम्मा फातिमा वो रोटी का आधा टुकड़ा लेके पहुंची, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा। हुजूर ने फरमाया, बेटी तूने नहीं खाया, अब्बा जान कई दिनों के फाके के बाद आज हजरत अली मुर्तज़ा कुछ लेके आए थे, 4 रोटियां बनी थी, मैंने अपनी रोटी जब आधी खा ली, आगे रोटी मेरे अंदर नहीं गुजरी, मैंने सोचा पता नहीं मेरे बाबा का कितने दिन का फाका होगा। इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोटी तनावल फरमाने लगे, आधी रोटी आंखों में से आंसू जारी है, बाप की आंखों में भी आंसू जारी, बेटी की आंखों में भी आंसू जारी। इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी अगर आज ये रोटी ना मिलती तो आज चौथी रात गुजर जाती, मेरा फाका होता। बेटी और बाप के साथ बड़ी बड़ी मोहब्बत करती है, इसी तरह जिस तरह बेटी अपने बाप के साथ मोहब्बत करती है, अपना जब बाप चला जाता है, यकीन मानो सगी बहन अपने भाइयों से भी उसी तरह मोहब्बत करती है। कोई भी खुशी का मौका आए, कोई भी गमी का मौका आए, कोई भी त्योहार आए, कोई भी इस्लामी त्योहार आ जाए, वो बहन इंतजार करती है कि मेरा बाबा तो है नहीं, आज मेरा भाई चल के आएगा और आकर मेरा हाल अहवाल पूछ लेगा। और मैं कराम से जाकर पूछ लो, अगर तू बाहर जितने भी बड़े बड़े सदकात करे, बाहर जितनी भी बड़ी कुर्बानियां करे, बाहर लाखों रुपए के तू जानवर जमा कर दे, लाखों रुपए के तू सदका खैरात कर दे, अगर घर के अंदर है, अगर करीबी रिश्तेदारों के अंदर, और कुरान भी कहता है सबिल कुर्बा, फरमाया जहां सदका और खैरात का जिक्र है सबसे पहला फरमाया सबिल कुर्बा, करीबी रिश्तेदारों का है। कहां मुसलमान, क्या सोच होगी आज मुसलमान की, जिंदगी का पता नहीं हो रही, अपने जिद के अंदर है, अपने हसद के अंदर। जिंदगी का कोई पता है? कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, और यहाँ जो अल्लाह ने फरमाया कि कुर्बानी मेरे लिए, यहाँ बड़ा एक इशारा है। क्या इशारा है? फरमाया कुर्बानी मेरे लिए। जब कुर्बानी मेरे लिए की है तो अपने जिद, हसद और अनार की वजह से अपने भाई के घर गोश्त नहीं भेजेगा, तो फिर कुर्बानी अल्लाह के लिए नहीं होगी, वो तेरे जिद के लिए होगी। यहाँ बड़ा अजीब नुक्ता है, वह नुसुकी मेरे लिए, फरमाया ये ना हो कि मेरे लिए ना करे, अपनी सगी बहन से अगर जायदाद के मामले के ऊपर तेरा झगड़ा है, उस जिद की वजह से तेरे अगर करीबी तेरे साले के साथ, तेरे बहनोई के साथ तेरा कोई झगड़ा है,
اللہ اور رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ قربانی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے زندگی کس کے لیے ہے؟